إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم عرفة. رواه مسلم. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین اس دنیا کا چلانے والا، اس کے امور کی انجام دہی اسی کے حکم اور مشیت سے انجام پاتی ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ کوئی کر نہیں سکتا. جو اللہ رب العالمین نے مقدر کیا وہ ہو کر رہے گا، چاہے دنیا یہ چاہے کہ وہ نہ ہو. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کچھ لوگوں پر فضیلت دی، کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فضیلت دی، کچھ جگہوں کو کچھ جگہوں پر فضیلت دی، کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت دی. اللہ رب العالمین نے جن چند دنوں کو دوسرے سارے دنوں پر فضیلت دی ہے، انہی میں سے ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں. یہ وہ 10 دن ہیں جن میں وہ دن بھی ہے جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے سب سے زیادہ آزاد کرتا ہے. ان میں وہ دن بھی ہے جن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے. ان میں وہ دن بھی ہے جن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے اور ان پر فخر کرتا ہے. ان میں وہ دن بھی ہے جو دن دنیا کے وہ سارے دوسرے تمام دنوں سے افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر. کہ اللہ رب العالمین کو نیک عمل جن دنوں میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ 10 دن
ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے، سال کے آخری مہینے کا شروع کا 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسر کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دن نہیں ہے جن میں اللہ رب العالمین کو نیک اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، سوال دیکھیے، کہتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں اللہ کے رسول، یعنی دوسرے دنوں میں انسان جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے وہ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی نہیں، اللہ کہ انسان، ایک آدمی، ایک مجاہد اپنی جان و مال سب کچھ لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر لوٹ نہ سکے، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، لیکن وہ حاصل بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ دن دیے ہیں ہمیں تاکہ ہم اپنے گزشتہ 11 مہینوں کے جو ہماری تقصیر تھی، جو ہماری کمی تھی، اس کو پورا کر سکیں۔ ان ایام کے اندر جو 11 مہینے ہم نے لہو و لعب میں گزارے ہیں، جو ہم نے افراط و تفریط میں گزارے ہیں، جو ہم نے کھیل کود میں گزارے ہیں، جو ہم نے ادھر ادھر کے باتوں میں گزارے ہیں، جو ہم نے اوقات کو ضائع کیا ہے، جو ہم نے ان چیزوں میں اپنا وقت گزارا ہے جو لایانی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ 10 دن ہمیں دیے ہیں کہ اپنا تدارک کر لو، لوٹ چلو اللہ رب العالمین کی طرف۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے مسلمانوں، اللہ کہہ رہا ہے لوٹ آؤ میرے پاس، یہ میں 10 دن تمہیں دے رہا ہوں، یہ 10 دن میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ وہ 10 دن ہے کہ ان سے افضل 10 دن تمہیں نہیں مل سکتے، ان سے افضل 10 دن تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ہی نہ دوبارہ۔ اس لیے کہ انسان ہر پل اپنی موت کے لیے تیار ہے، ہر آنے والا پل انسان کو یہ یقین کے ساتھ جینا چاہیے کہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ جو اس کا تھا وہ کل تھا، جو وہ جی چکا۔ آئندہ ان لوگوں کے لیے جو آئندہ آئیں گے، جو نئی آنے والی نسلیں ہیں، آئندہ کا پل ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم نے جی لیا اپنی زندگی، اللہ رب العالمین نے پیدا کر کے بچے سے جوان کیا، نوجوان سے جوان کر دیا۔ اب کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تھوڑا سا وقت مل جائے۔ بہت وقت ملا، بہت وقت ملا، لیکن ہم نے ان اوقات کو غنیمت نہیں جانا، ان اوقات میں ہم نے اپنی اوقات کو نہیں پہچانا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے اب دوبارہ وہ دن لوٹ کر واپس آنے والے نہیں ہیں جو دن چلے گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر نیک عمل کرو مسلمان۔ سلف صالحین یہ 9 دن، 10ویں دن تو قربانی کا دن ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو اپنے بندے سے رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے وہ قربانی کا ہے۔ مسلمان قربانی اس لیے نہ کرو کہ گوشت کھانا ہے، قربانی اس لیے نہ کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھے گا، قربانی اس لیے کرو کہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے یہ عمل۔ قربانی اس لیے کرو کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو وہ قربانی بھی ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں شفاعت کر سکے۔ اس نیت، اس ارادے اور اس عزم سے قربانی کرو، قربانی اس طرح کرو کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس عمل کو جنت کے حصول کا سبب بنائے۔ قربانی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، قربانی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا اپنی شہوت کی بھی قربانی کوئی کرتا ہے؟ رب العالمین کو یہ مقصود ہے کہ ہم جانور کی نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی کریں۔ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے قربان کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کو نیک عمل دوسرے کسی دن میں پسند نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین تو نیک عمل ہم سے چاہتا ہی ہے، لیکن جتنا اللہ رب العالمین کو نیک عمل ان ایام کے اندر پسند ہے اتنا دوسرے کسی دن میں پسند ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھو مسلمانوں کہ اگر یہ دن فضیلت کے ہیں تو ہم نے اگر ان کو گناہوں میں گزار دیا، اگر ہم نے ان کو لہو و لعب کے اندر گزار دیا، ان کو ہم نے کھیل کود میں گزار دیا، گناہوں کے اندر گزار دیا، لایانی چیزوں کے اندر گزار دیا، ان چیزوں کے اندر گزار دیا جس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں تھا، جو اللہ رب العالمین کی رضا کے کام نہیں تھے، جھوٹ دھوکہ دڑی مکاری میں گزار دیا، تو یاد رکھو مسلمانوں کہ رب العالمین ہمارا مواخذہ بھی اتنا ہی زبردست کرے گا، اتنا ہی زبردست کرے گا مسلمانوں. اسی لیے سلف صالحین ان ایام کے اندر روزہ رکھتے تھے، شروع کے 9 دن کے اندر روزہ رکھتے تھے، اور خصوصاً 9ویں ذی الحجہ کو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. اپنے بندوں کو جہنم سے جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ آزاد کرتا ہے وہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، عرفہ کا دن مسلمان. ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور 9 دن لگاتار بھی روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، سلف صالحین بھی رکھتے تھے. کیوں؟ تاکہ آپ پورا دن اللہ کی عبادت میں گزرے، پورا دن اللہ کی اطاعت میں گزرے، پورا دن اللہ رب العالمین کے آگے رو کر گڑگڑا کر گزرے، پورا دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ تسلیم کر کے گزرے کہ الہی تو ہی ہمارا رب ہے، الہی ہم تیرے بندے ہیں، تیرے آگے محتاج ہیں. تو نے اگر جب کھانے کا حکم دیا ہم نے کھایا، جب کھانے سے تو نے روک دیا تو ہم نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو نے جب ہمیں کھلایا تو ہم نے کھایا، اور تو نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نہ کھائیں تو ہمیں کھانے کی کوئی خواہش نہیں ہے. اس امید، اس رجا، اس یقین اور اس آرزو اور اس تمنا کے ساتھ اور اس لگن کے ساتھ اپنے دن کو گزارو مسلمان، اس چاہت کے ساتھ اپنے دنوں کو گزارو کہ رب العالمین نے جب تک ہمیں کھانے کا حکم دیا ہم کھاتے رہے. رب العالمین نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نہ کھائیں تو ہم نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے، ہم نے کھانے کی خواہش نہیں ظاہر کی، ہم نے کھانے کی تمنا نہیں کی، ہم نے کھانے کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہم کھانا کھا نہیں سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہم نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. رب العالمین کی اپنی خوشنودی کی خاطر ہم نے کھانے کے قریب نہیں گئے. اس لیے نہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، اس لیے نہیں کہ ہمیں کھانے کی خواہش ہے ہم اپنے آپ کو زبردستی روک رہے، نہ مسلمانوں نہ، اس لیے کہ رب العالمین نے چاہا ہے کہ ہم نہ کھائیں تو ہم کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اس لیے کہ رب العالمین کی رضا اسی میں ہے کہ ہم کھانے کے قریب نہ جائیں تو ہم کھانے کے قریب بھی نہیں جائیں. اس لیے کہ ہمارے رب نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں صبح فجر سے لے کر رات ہونے تک کھانے کے قریب نہ جاؤ، تو ہم کھانے کے قریب نہیں گئے. رب العالمین نے ہم سے یہ ارادہ کیا کہ اس دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی اس کے اطاعت شعار بندے بن کر گزارو، تو ہم نے ویسے ہی گزارا. رب العالمین نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اس لیے ہم نے ویسے ہی زندگی گزاری. مسلمانوں اپنی مقصد تخلیق کو پہچانو. کیوں رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے صرف ہمیں کھانے کمانے کے لیے بھیجا ہے؟ ہاں وہ ہے مقصد، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر ہی کر دیا ہے پہلے دن سے لے کر جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 4 مہینے کے لوترے تھے، اسی دن سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر لکھ دیا ہے ہماری روزی کو. ہماری روزی ہم سے کوئی لے نہیں سکتا. جتنا رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر کیا اس میں سے ایک دانہ اس یقین کے ساتھ جیو مسلمانوں، اس یقین کے ساتھ کہ رب العالمین نے جتنا ہمارے لیے لکھا ہے اس میں سے ایک دانہ ہم سے کوئی کم نہیں کر سکتا ہے. بڑھتی رہے مہنگائی، زیادہ ہوتے رہے سامان کے دام،
بازار میں جتنی چاہے کساد بازاری آ جائے، رب العالمین نے اگر ہمارے لیے کھانا لکھا ہے کوئی اس کھانے کو ہم سے دور نہیں کر سکتا۔ اور جس دن رب العالمین نے ہمارے لیے کھانا نہیں لکھا ہے، بازار میں سامان مفت تقسیم ہونے لگے مسلمانوں، وہ کھانا ہم تک نہیں پہنچے گا، وہ کھانا ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کاساد بازاری کی شکایت نہ کرو مسلمانوں، شکایت کرو اپنے آپ کی، اپنے رب سے شکایت کرو اپنے آپ کی کہ الہی ہم ہی سبب تھے اس کاساد بازاری کے، ہم ہی سبب تھے اس مہنگائی کے، ہم ہی سبب تھے اپنی تجارت کے بند ہو جانے کے، ہم ہی سبب تھے الہی کہ مسجدیں بند ہو گئی، ہم ہی سبب تھے کہ مسجدیں ویران ہو گئی، ہم ہی سبب تھے کہ اپنے گھروں میں محصور ہونا پڑا، قید ہونا پڑا، ہم ہی سبب تھے مسلمان۔ یہ ایام اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو مسلمانوں، اپنے آپ کو پہچانو۔ ہم نے ان اوقات کے اندر اپنی اوقات کو اگر پہچان لیا، یقین جانو مسلمانوں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ رب العالمین کے نہ تو دیر ہے نہ اندھیر۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کیا دیر ہے اندھیر نہیں، نہ اللہ کیا نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ رب العالمین پلک جھپکتے دیتا ہے مسلمانوں، اور اتنا دیتا ہے کہ لینے والا تھک جائے گا، لیکن رب العالمین دینے سے نہیں سکے گا، کیونکہ وہ غنی ہے، وہ غنی ہے۔ خضر نے موسیٰ سے کہا تھا، خضر نے علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ میرا علم اور تمہارے علم نے، سمندر میں جا رہے تھے کشتی سے، ایک پرندے نے آ کر سمندر میں چونچ ماری اور پانی پیا اور اڑ گیا۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے علم نے، ہمیں اور آپ کو جو اللہ نے دیا پوری دنیا کو دیا، اس سے اللہ کے ملکیت میں کتنی کمی آئی؟ اتنی ہی جتنی اس پرندے کے سمندر میں چونچ مارنے سے، یعنی کچھ بھی نہیں، کچھ ہی کمی نہیں آتی رب العالمین کے یہاں۔ آپ مانگ کر تو دیکھیے، اپنے رب سے قریب ہو کر تو دیکھیے، آپ اللہ رب العالمین کہ ویسے بندے بن کر دیکھیے جیسا بننے کا اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا۔ آپ اپنے آپ کو مستحق بنا کر تو دیکھیے، اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو پیش کر کے تو دیکھیے، ایک بار اپنے رب کے آگے رو کر تو دیکھیے، اپنے لوگوں کے حق کو ادا کر کے ایک بار اپنے رب سے قریب جا کر تو دیکھیے، ایک بار کسی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر تو دیکھیے، یہ محسوس کریے کہ کسی یتیم کی، کوئی یتیم جب اللہ رب العالمین بناتا ہے تو اس کے ساتھ رب العالمین کتنی شفقت کرتا ہوگا۔ کسی کے سر سے والدین کا جو سایہ رب العالمین اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کے والدین کی حفاظت کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں ان کا مقام ملے۔ جب اللہ رب العالمین کسی کے سر سے والدین کا سایہ اٹھاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا، تو رب العالمین اس پر کتنا مہربان ہوتا ہوگا، یہ محسوس کر کے تو دیکھیں۔ یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا ہے، وہ رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بلبلا رہی ہے، اور اچانک ایک جگہ اس کو اپنا بچہ نظر آتا ہے، دوڑی جاتی ہے، اس کو اٹھا کر سینے پہ لگاتی ہے، کس کے دباتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقین جانو اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک ماں جو اپنے لقے جگر کو اپنے سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ اس سے دور، چاہے چند پل کے لیے ہی صحیح، چاہے سفر میں ہی گیا ہو، چاہے وہ بچہ بوڑھا ہی ہو، اس ماں سے پوچھو، محسوس کرو اس کے درد کو۔ جب انسان خود اس درجے پر پہنچتا ہے ماں اور باپ کے، اور اپنے آپ کو اپنے بچوں سے الگ پاتا ہے،
تب وہ احساس زندہ ہوتا ہے۔ اگر احساس ہے تب وہ احساس زندہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں نے کتنا درد سہا ہوگا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کعبہ کے حرم کے اندر اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر حج کرایا تھا، پورا حج اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کرایا، اور پھر پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو کیا فرمایا تھا؟ وَلَا بِغَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اس ایک ہنسی کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکے جس ہنسی کو تمہاری ماں تمہارے منہ پر لائی تھی، اس ایک ہنسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ جس طرح تمہاری ماں نے ایک بار تمہیں ہنسایا تھا، تم رو رہے تھے، اس ایک ہنسی کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکے، اور پورا حج کرا دیا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر، لیکن اس ایک ہنسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ اس لیے مسلمانوں، ان ایام کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کا تدارک کرو، اپنی زندگی کو پہچانو۔ یہ زندگی جا رہی ہے، ہم بڑے نہیں ہو رہے مسلمانوں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، نا، ہم آئے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں، یہ احساس رکھو۔ ہم جا رہے ہیں، ہم اپنی موت کے قریب ہیں۔ جب بھی موت آئے، اور موت وہ دروازہ ہے جو کھلتا نہیں ہے، جو ٹوٹتا ہے۔ موت وہ دروازہ ہے جو کبھی کھلتا نہیں، ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ وہ 10 دن ہیں جن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے سب سے زیادہ آزاد کرتا ہے، اور اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری رضا چاہتے ہیں، تیری خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، وہ لوگ جو عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ ہمارے لیے مستحب اور افضل قرار دیا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہمارے لیے افضل اور مستحب قرار دیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اگلے 1 سال کا اور پچھلے 1 سال کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر تکبیر کثرت سے کہو مسلمانوں، جب چاند نکلے اس وقت سے لے کر تکبیر کہنا شروع کرو، اور ہر وقت تکبیر کہو، اور 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بھی تکبیر بلند آواز سے کہا کرو مسلمان، ہر نماز کے بعد۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو ہمارے بیچ سے غائب ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں نکلتے تھے، بازار میں، اور زور زور سے تکبیر کہتے تھے۔ ان کی تکبیر کی آواز سن کر پورا بازار تکبیر سے گونج جاتا تھا۔ ہم نے تکبیر چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنا چھوڑ دیا۔ یہ وہ 10 دن ہیں جن میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ وہ 10 دن ہیں جن میں ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، جن لوگوں کی زکوٰۃ ادا کرنی باقی ہے۔ صدقات کرے کثرت سے۔ اب صدقات کرنے کے اندر مسلمانوں یاد رکھو کہ صدقہ جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر ہم پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریض کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں زندہ رکھی تھی، کیا ہم نے زندہ رکھی ہے؟ یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ایک ٹائم ٹیبل بناؤ اور اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کثرت سے کرو۔ ایک مرتبہ ضرور ختم کر لو، اور ختم نہیں کر سکتے تو زیادہ سے زیادہ پڑھ لو، کیونکہ وہ 10 دن ہیں کہ چلے گئے تو واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے مسلمانوں۔ یہ وہ 10 دن ہیں جو علی الاطلاق سال کے سب سے افضل 10 دن ہیں، مطلقاً ان سے افضل 10 دن اس سال کے اندر نہیں آتے۔ رمضان کی راتیں افضل ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن یہ سب سے افضل ہے، ذی الحجہ کے 10 دن یہ سب سے افضل ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنا تدارک کرو، لوٹ چلو اللہ رب العالمین کی طرف، تکبیر، تحلیل، تحمید، جو کچھ کر سکو، جتنے طریقے کا نیک عمل کر سکو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بڑوں کے ساتھ اچھائی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، پڑوسیوں کے ساتھ
حسن سلوک، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، بھائیوں کا حق ادا کرنا، معافی تلافی، جو کچھ کر سکو مسلمانوں، جو کچھ کر سکو ان 10 دنوں کے اندر سب کچھ کر لو۔ یہ 10 دن ہے جن میں اللہ رب العالمین کو نیک عمل بہت پسند ہے مسلمان، جو کچھ کر سکو، بیوی کو خوش کرنا، شادی بیاہ کرنا، سب کچھ جو کچھ کر سکو، بھائی بہن کا حق ادا کرنا، جو کچھ ہو سکے، کتاب اللہ کی تلاوت، لوگوں کو تعلیم دینا، اچھے طریقے سکھلانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو کچھ نیک عمل ہو سکے مسلمانوں کو سب کچھ کرو۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے انہیں دعائیں یاد کرانا، صورتیں یاد کرانا، انہیں صحیح تعلیم دینا، انہیں برائی سے روکنا، سب کچھ کرو مسلمان، سب کچھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی تو ہم سب کو معاف کر دے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.